اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر سعادت ہے کہ ہم آپ سے محو گفتگو ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الحدیث صاحب اللہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ہم ہر ایپیسوڈ میں الگ الگ موضوع بھی تلاش کر رہے ہیں۔ آج ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے، ان کے ساتھ اچھا حسن عمل کرنے کے واسطے سے شریعت نے جس طریقے سے احکام بتائیں وہ سب جانتے ہیں۔ ایک عام انسان بھی، وہ چاہے دین سے واقف ہو یا غافل ہو، دونوں باتیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت کو کہا گیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر کچھ سوال الحمدللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جیسا کہ آپ نے خود سوال میں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ تقریباً ایک ایسی چیز ہے جو ہر وہ سماج جو تھوڑا سا بھی مہذب ہو، تھوڑا سا بھی جانتا ہو چیزوں کو، حتیٰ وہ لوگ بھی جو کسی طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں علمی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے یا دین سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ اس طرح تقریباً ہر مذہب اور ہر ملت اس بات کو مانتی ہے۔ لیکن دین اسلام نے آ کر جس طرح ہر چیز میں اور بہتر طریقہ اس کو بنایا یا اور بہتر طریقے سے اس کو پیش کیا، یا اس کی اچھائیوں کو جو ضرورت تھی انسانی لیکن اس کو دینی فریضہ بنا دیا تاکہ انسان کو اس کی عوض مل سکے اور اس لالچ میں آ کر کم سے کم انسان کچھ کر سکے، یا اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کو سلسلے میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا اور اس کو بہتر طریقے سے واضح کیا۔ تو جس طرح دین اسلام نے واضح کیا تو کوئی دوسرا دین اس طرح سے واضح نہیں کر پایا، اور اگر دیگر ادیان میں ہے بھی تو وہ تقریباً وہی شکل ہے جو دین اسلام کے پاس موجود ہے اور دین اسلام نے اس کو پیش کیا۔ لیکن دین اسلام کی جو شکل ہے وہ بہت بہتر، بہت مناسب تر ہے اور انسان کو اس طرف راغب کرتی ہے کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے انجام دے۔ خداوند عالم نے بہت مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جہاں پر یا انبیاء کی دعاؤں کو نقل کیا ہے یا انبیاء کی فرمائشات کو نقل کیا ہے جو والدین کے سلسلے میں، جیسے دعا ہے کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی تھی آج ان پر رحم فرما۔ تو اس طرح کی دعاؤں کا قرآن میں آنا خود انسان کو یاد دلانا کہ تمہیں والدین نے کس طرح سے پالا اور آج ان کو اگر تمہاری ضرورت ہے تم اس طرح کس طرح ان کے لیے کام آؤ۔ یا دوسرے مقامات پہ جہاں اپنی اطاعت کی بات کی خداوند عالم نے، وہیں فوراً کہا وہ بالوالدین احسانا، تو اللہ کی اطاعت کرو اور فوراً اینڈ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس بات کا، اس جملے کا ساتھ میں آنا اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور قرآن میں اکثر جگہ پہ مفسرین قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز ساتھ میں ذکر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب خداوند عالم ان دونوں کو پسند کرتا ہے، دونوں کو ساتھ میں پسند کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہے۔ یعنی اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہو تو پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے، اور اگر والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو اللہ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب وہ دوسرا بھی معاملہ خراب ہے۔ یعنی جس طرح قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، مثلا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو علماء تفسیر اس پہ قائل آتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں لازمہ ہیں ایک دوسرے کے۔ ایک جسمی عبادت ہے اور ایک مال کی عبادت ہے، ایک جسم کو طاہر کرتا ہے، روح کو طاہر کرتا ہے، دوسرا مال کو طاہر کرتا ہے، اور دونوں ساتھ میں چاہیے، واللہ خدا کو ضرورت نہیں تھی اس کو ساتھ میں بیان کرنے کی۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی نماز کی بات نہ کریے، جتنی زکوٰۃ کہیے، جتنے پیسے کہیے ہم سے لے لیجئے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی جتنی نماز پڑھوانا ہو پڑھوا لیے لیکن پیسے کی بات نہ کریے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں دونوں چاہیے جو اس طرح سے احکامات اس کے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ ہمیں بندگی تمہاری چاہیے، اور اس بندگی کے ساتھ ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ ساتھ، ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بس اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے اور عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ گویا وہ نیکی بھی نہیں کر رہا ہے، اور اگر کوئی انسان عبادت کر رہا ہے اور نیکی نہیں کر رہا ہے تو گویا عبادت بھی نہیں کر رہا ہے۔ دونوں ساتھ میں ہمیں چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ احسان کیسے کہتے ہیں؟ ہماری اردو زبان میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر
کوئی چیز منت کے ساتھ کرنا، یعنی اس کو دلانا کہ میں نے کیا تمہارے ساتھ، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن، نیکی کے ساتھ کام کرنا، حسن سے بنا ہے۔ حسن سے مراد، اور علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وظیفے کے آگے کوئی چیز انجام دے۔ کچھ وظائف ہیں ہمارے، جیسے اللہ کی 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے ہم پر، لہٰذا اس فرض کو ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ کیا جائے تو ہم خداوند عالم سے طلب کر سکتے ہیں، حاجت طلب کر سکتے ہیں، چیز بات کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرا کیا ہے۔ تو اب میں سوال جو ہے احسان میں اور احسن عمل میں، اس میں ضرور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں آدمی لفظ کو تو سمجھتا ہے، اور کیونکہ ہمارے بر صغیر میں اردو جو ہے کوتا زبان بھی کہی جاتی، اس کو ذرا ڈیفائن کریں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ احسان جب والدین کے لیے استعمال ہوا یا جہاں بھی احسان کا لفظ استعمال ہوا، وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور جتائیں یا ان کے کہنے پہ عمل کریں۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ احسان کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، 2 روٹی ہے آپ کے پاس، اور آپ کے بغل میں آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اور آپ اس کو 1 روٹی دے دیے، جا کے ایک خود رکھ لیجئے، ایک اس کو دے دیجئے، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ تو فریضے پہ عمل ہوا ہے۔ کیونکہ اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے حق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ حق یہ ہے پڑوسی کا کہ وہ بھوکا نہ سوئے۔ تو آپ 1 روٹی اگر اس کو جا کر دے رہے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ نے ابھی واجب ادا کیا ہے، اور واجب ادا کرنا احسان نہیں ہوتا۔ احسان تب ہوتا جب آپ دونوں روٹی اس کو جا کر دے دیں کہ میں آج بھوکا رہ لوں، میں تو ہر دن اللہ کا شکر مجھے مل رہا ہے، اس کے بیچارے کے یہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آج میں بھوکا رہ لیتا ہوں، اگلے وقت بھی اللہ مالک ہے، اللہ پہنچا دے گا، میں دونوں روٹیاں اس کو دے دیتا ہوں کہ یہ سکون سے آج کھا کے سو جائے۔ اب احسان ہے، کیونکہ توقع نہیں تھی کہ دونوں روٹی آپ دیں، مانگا بھی نہیں تھا خدا نے کہ دونوں روٹی آپ دیجئے، لیکن اب آپ نے دیا، اپنے اوپر سختی کی اور اس کے لیے آسانی کو فراہم کرنے کی کوشش کی، یہ ہے احسان۔ جو آپ سے نہیں فرض کیا گیا وہ انجام دینا اچھے زاویے میں۔ والدین کی اطاعت کرنا ہے بعض چیزوں میں، اور والدین کو جو اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو نقصان نہ پہنچاؤ، اذیت نہ کرو۔ تو اب والدین نے اگر کوئی چیز مانگ لی، مثال کے طور پر ماں نے کہا یہ کام کر دو، یا باپ نے کہا یہ کام کر دو، جو شرعی ہے، جواز ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو اب اگر آپ نے انجام دیا تو یہ احسان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے طلب کر لیا ہے آپ سے، یا والدین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، تو یہ احسان نہیں، آپ کا فریضہ ہے۔ کیونکہ جس طرح والدین پر بچوں کی کفالت اور نانا نفقہ واجب ہے جب تک وہ بچے ان کی کفالت میں ہیں، باپ پر ہے، اسی طرح اولاد پر بھی ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو تو اولاد پر نفقہ واجب ہے اپنے والدین کا، ان کو گھر پہنچانا، ان کے لیے گھر فراہم کرنا، یعنی چھت فراہم کرنا، اور ان کے لیے کھانے کا فراہم کرنا، ان کے لیے لباس فراہم کرنا، نفقہ ان 3 چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے۔ یہ اولاد پر واجب ہے اگر ان کے پاس نہ ہو۔ ایک دفعہ کہ والدین خود کفایہ، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی کوئی واجب نہیں۔ واجب تب آتا ہے، یہ والا حکم تب آتا ہے جب نہیں ہے تو ساری اولاد کے اوپر ہے، صرف بڑے پہ نہیں ہے، سب پر ہے۔ اب جس نے ایک نے بڑھ کے کر دیا، کسی ایک بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کسی ایک بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کسی ایک بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں، دوسروں کے اوپر سے اپنے آپ ساکت ہو جائے گا، یا مل کے کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالآخر جو واجب ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ تو یہ واجب ادا کیا، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان تب ہوتا کہ اس کے علاوہ آپ کچھ کریں ان کے لیے۔ مثال کے طور پہ ان کو توقع نہیں تھی حج پہ جائیں گے یا زیارت پہ جائیں گے، ان کا پیسہ نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ پر واجب بھی نہیں ان کو زیارت پہ بھیجنا، آپ زیارت پہ بھیج دیں، کیا کہنے، یہ ہوا احسان اللہ کی نظر میں۔ والدین پہ احسان نہیں، اس میں بھی منت نہیں کرے کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا حج کرنے، نہیں، کچھ کہنا نہیں، کہہ دیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ کہہ دی، جیسے ہی کہا زبان پہ لائے کہ میں نے یہ کیا تھا، جتایا جیسے ہی آپ نے، ویسے ہی سارا ثواب اس کا اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی عمل اس طرح سے انجام دینا کہ والدین کو اس سے خوشنودی حاصل ہو جائے اور خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو نان و نفقہ دینا احسان نہیں ہے، ایکسٹرا دینا۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، آپ عید پہ ایک اچھا کپڑا لے جا کے ماں کو دیں، باپ کو ایک اچھا کپڑا لے جا کر دیں، یا اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے تو اپنے والدین کے لیے بھی اچھے کپڑے خریدے، ان کو جو وہ ان کے پاس کپڑے ہیں پہننے کے، آپ نے ایکسٹرا جا کر دیا، یہ احسان ہے۔
آپ نے اچھے کھانے فراہم کیے، یہ احسان ہے. آپ نے اچھا، والدین کے پاس کولر لگاؤ، اے سی لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر پنکھا چل رہا تھا، آپ نے اے سی لگوا دیا، یہ احسان ہے. کیونکہ یہ اے سی لگوانا ذمہ داری نہیں تھی، پنکھا ہے جس طرح کی ضرورت ہے اس حد تک ہے. تو ہر وہ عمل جو واجب کے بعد ادا ہو، واجب فرض پورا ہونے کے بعد ادا ہو، وہ احسان کی کیٹیگری میں آتا ہے. وہ بالوالدین احسانہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہم نے تم پہ فرض کیا ہے اس کے علاوہ تم کیا کرو اپنے والدین کے ساتھ، اور اس میں خاص یہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٌّ، اور ان سے اف بھی نہ کہو. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اف ایک طرح سے توہین ہے، اور اف کا لفظ بھی چونکہ اس سے چھوٹا لفظ تھا نہیں، اس لیے خداوند عالم نے صرف اف لفظ استعمال کیا. ورنہ اگر ہلکا سا بھی کوئی لفظ جو زیر اور زبر بھی جو والدین کو اذیت کا سبب بنے، اس کو انجام نہ دیا جائے. البتہ ایک میں چیز یہاں پر ایڈ کر دوں، والدین کی اذیت کا ایک اپنا مقام ہے، اپنی جگہ پر ہے، ان کے حکم کی اطاعت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں حکم خدا کا مسئلہ آ جائے یا جہاں پر دوسروں کے حق کی بات آ جائے اور حق اور باطل کی بات آ جائے، وہاں پھر اطاعت کرنا حتیٰ اگر وہ ان کی اذیت کا بھی سبب بن رہا ہو تب بھی صحیح نہیں ہے. جب تک آپس کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی بات ہے، والد اور بچے کی بات ہے، صرف دو پارٹیز انوالوڈ ہیں، وہاں اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ والدین کو اذیت کرے. واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی اس میں شامل ہے، عباد بھی شامل ہے، بالکل. کسی دوسرے کا ہم مثال میں ایک ایسی مثال دوں جو شاید لوگوں کے ذہن میں آ بھی جائے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور غلط انٹرپریٹیشن بہت ہے اس کا. مثلا مثال کے طور پر اکثر ہوتا ہے کہ بہو سے ماں پریشان ہے، ماں جو ہے بہو سے پریشان ہے، اور وہ بیٹے سے کہیں کہ بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرو. یہاں ماں کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی کو اذیت کرنا ماں کے حکم سے، یہاں ان کو حق ہی نہیں ہے حکم دینے کا، اور نہ ان کے اوپر واجب ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کا حکم واجب ہے لہٰذا میں اپنی بیوی کو اذیت کر رہا ہوں. نہیں، بیوی کا احترام بھی شریعت نے ہی واجب کیا ہے، اور کسی انسان کو اذیت کرنا ظلم کے باب سے منع ہے بغیر کسی وجہ سے. مثلا یا صاحب میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کروں، نہیں، اجازت نہیں دی ہے شریعت نے. ماں کا حکم اپنی جگہ پر، لیکن تھرڈ پارٹی جیسے ہی انوالوڈ ہو گئی ویسے ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حق اور باطل کیا ہے. صحیح، آپ ایک کے کہنے پہ دوسرے کا حق باطل نہیں کر سکتے، حق کو فراموش نہیں کر سکتے. یا مثال کے طور پہ ماں کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے یا داڑھی مونڈ لیجئے، مثلا مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ داڑھی نہیں، یہاں نہیں، کیونکہ حکم خدا بہرحال سب سے اعلیٰ ہے. تو وہ مسائل جہاں ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے، دو پارٹیز انوالوڈ ہیں، ماں باپ اور اولاد، یہاں تو ایک دوسرے کی رعایت کرنا، ان کو اذیت نہ ہو اور آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں اللہ کا حکم اور یا حقوق العباد میں سے کوئی مسئلہ آ جائے اور ماں باپ کے حکم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو پھر آپ حق العباد کو اور حق اللہ کو مقدم کریں گے، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہے اور اس کے معاملات بالکل الگ ہیں. جزاک اللہ. اب یہاں پر ایک اور سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ مثلا ہر ایک ماں کا عمل، ماں کا ہر کہنا ماننا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر روکنا ہے. مثلا اب ذہنی طور پر ایک ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ اتنے علیل ہیں کہ اپنے ذہن سے کچھ سمجھ نہیں سکتے. اب وہ کسی چیز کو اگر کہہ رہے ہیں تو کیا وہ اس چیز کو بھی ماننا ضروری ہے؟ اور اطاعت کا جو لفظ ہے، کیا ہر چیز میں اطاعت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا اطاعت اصل میں جو اصل حکم ہے، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا، اصل جو دیکھیے اسلام جب حکمت کوئی چیز بیان کرتا ہے تو بہت حکمت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اسلام نے اطاعت واجب نہیں کی ہے، اسلام نے کہا اذیت نہ کرو. جی، نتیجہ یہی ہے کہ اطاعت بھی، کیونکہ جب آپ کسی کا حکم نہیں مانتے تو ایک طرح سے اس کو اذیت ہوتی ہے. لیکن اسلام نے کہا اذیت کا سبب نہ بنو والدین کے لیے. لا تقولوا لهما اف، ان سے اف بھی نہ کہو. یعنی جب وہ کوئی تمہیں بات کہیں، کوئی بات کہے تو ان کو رد عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی توہین ہو جائے. یہ ایک حد تک ہے. لیکن اب جہاں تک حکم کی بات ہے تو وہیں تک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہیں تک ان کی اطاعت یا ان کی بات کو ماننا ہے جہاں ان کے لیے، خود کے لیے، خدا کے حکم کے ٹکراؤ، حق العباد کے لیے کہیں کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ آپ سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے آگ چاہیے. کوئی بھی عاقل آگ نہیں دے گا، کتنی بھی آپ کو بچے سے محبت ہو، آپ اسے آگ نہیں دے دیں گے. کوئی ایسی چیز اس کو نہیں دیں گے جو اس کے لیے ہی نقصان دہ ہو جائے. اسی طرح والدین، اب جب عمر بڑھ گئی
تو اکثر یہ ہوگا کہ ان کو پریشانی ہوگی، کیونکہ کہاوت میں بھی ہے، محاوروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ بوڑھا بچہ ایک جیسا ہوتا ہے. جس طرح بچوں کی ایک اسٹیج ہوتی ہے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آخر بھی انسان، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ انسان دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا ہوتا ہے. یعنی عقل بھی اسی کیفیت کی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی اسی کیفیت کی ہو جاتی ہے، ضدیں بھی اسی کیفیت کی ہو جاتی ہیں. تو اگر والدین اس اسٹیج پر ہیں کہ آپ سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی ہے، ان کے لیے نقصان دہ، اب وہ ضد کریں، آپ کہیں شریعت نے کہا ہے کہ والدین کو اذیت نہ کرو، ان کو اذیت ہو رہی لہٰذا کھلا دیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہی کے لیے نقصان دہ ہے. کوئی بھی عاقل اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گا. ہاں لیکن اب اس میں منع کرنے کا طریقہ کیسا رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یقیناً آج جو پروگرام ہے یہ خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جو کہا جاتا اف بھی مت کرو، تو خاص طور سے ہم آغا کی یہ بات کو بہت غور سے سنتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں بسم اللہ، منع کیسے کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو طے ہے کہ منع کرنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے مثلاً کہا ہے کہ چکنا نہیں کھانا ہے مثلاً، یا شوگر نہیں کھانی، شوگر پیشنٹ ہو گئے ہیں، شوگر ان کے لیے نقصان دہ ہے، شوگر نہیں کھانی ہے. تو اب ایک طرفہ ہے کہ انہوں نے شوگر اٹھائی، آپ ان کے ہاتھ سے لیں اور پھینک دیں، جس سے ان کو جسمانی اذیت بھی ہو اور روحانی اذیت بھی ہو. یہ صحیح نہیں ہے. آپ محبت سے ان کے ہاتھ سے لے لیں، پیار سے ان کے ہاتھ سے لے لیں، بہانے جس طرح بچے سے لی جاتی ہے کوئی چیز بغیر سے چھینے جھپٹے، تبھی وہ آسانی سے دے دے گا، ورنہ روئے گا، چلائے گا، بلبلائے گا. تو آپ اس طرح سے عمل کریں جو یعنی سوچیں سمجھیں، فوراً عمل جو عکس العمل ہونا چاہیے آپ کا، جو ریاکشن آپ کا ہونا چاہیے وہ ریاکشن ہونے کی جگہ پہ ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ریاکشن اکثر گڑبڑ ہوتا ہے. ایکشن کریے، یعنی آپ سوچئے سمجھیے کہ ان کے لیے نقصان دہ یہ کھانے جا رہی ہیں، میں روکوں کیسے، یا کھانے جا رہے ہیں والد کیسے روکوں. جب سوچ سمجھ کے کریں گے تو آپ بہرحال اس مرحلے کو کراس کر لیں گے، کیونکہ آپ سوچ لیں گے. اگر آپ بغیر سوچے کریں گے تو ممکن ہے فوراً پلیٹ کھینچ کے پھینک دیں، بعد میں خود ہی افسوس کریں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا ان سے پیار سے لے لیں. نہیں سمجھ، معلوم ہے کہ نہیں سمجھیں گے، جتنا بھی منع کروں کھا لیں گے، تو ان سے لینا ضروری ہے. تو لیتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اذیت نہ ہونا، جسمانی نہ روحانی، بس یہی عمل ہے. لینا تو آپ کو ہے، یہ سوچ کے کہ نہیں صاحب وہ لا تقل لہما اف والا مسئلہ ہے لہٰذا کھانے دو، نہیں، پھر آخر ان کو نقصان ہو جائے گا. اس کی اجازت نہیں دے گی شریعت آپ کو. آپ ان سے لیجئے لیکن محبت سے لیجئے، ٹھیک سے لیجئے، بہانے سے لیجئے، جس طرح بچوں سے لیتے ہیں چیزیں. تو یہ عمل آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. والدین اب جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے جانے سے ڈرتے ہیں، یا علاج سے ڈرتے ہیں، یا دوا کھانے سے کتراتے ہیں، یا دوا نہیں کھاتے ہیں، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اس سے شریعت نے منع کی ہے. جھڑکیے نہیں، پیار سے، محبت سے، جو آسان ترین طریقوں سے. نہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں دوا. مثلا ڈاکٹر سے کہا کہ ہماری والدہ کو جو ہے وہ ٹیبلٹ کھانے میں پریشانی ہوتی ہے، آپ ایسا کریے اس کو لکوڈ پہ دے دیجیے، لکوڈ لے لیں گی، یا کوئی اور طریقہ اپنا جو جس حد تک ان کے لیے آسانی فراہم کر سکیں، جس حد تک اپنے ریاکشن کو ایکشن میں تبدیل کر سکیں، جس سے ان کو جسمانی اور روحانی تکلیف نہ ہو. ہاں کچھ چیزوں کی تکلیف ہوگی بالآخر، جب آپ ان سے لے لیں گے، نہیں کھانے دیں گے اسی طرح، تو بالآخر ان کو اذیت ہوگی. اتنی اذیت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لینے کا طریقہ کم سے کم ایسا ہو کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میرے بچے نے مجھے دھکا دیا، یا میرے بچے نے مجھے نہیں کھانے دیا. وہ اس حد تک رہے، ان کو سمجھا کے بجھا کے کسی طرح سے ان سے چیز لے لی جائے یا عمل کرا لیا جائے. تو خود کس طرح سے عمل کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اطاعت والا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اطاعت وہیں تھا کہ جہاں تک ان کے لیے یا کسی تھرڈ پارٹی کے لیے نقصان دہ نہ ہو. جزاک اللہ. اگر اب ماں اور باپ دو، کیونکہ ایک ایسے سایہ دار یہ انسان کے لیے شجر ہیں کہ جہاں پر انسان ہمیشہ ایک سایہ ملتا ہے. دونوں کی فضیلت ہے، لیکن ہم کیسے سمجھیں کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ مثلا اکثر بات کرتے ہیں جب بھی کہ ماں جو ہے کوئی حکم دیتی ہے، تو کیا ماں کے لیے وہ جو مستحبات میں ہے، جسے مستحب نماز پڑھ رہا اور ماں اگر آواز دے دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بے شک بعض روایتوں میں آیا کہ اگر مستحب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے تو اس نماز کو یا تو جلدی تمام کر دے، اگر بغیر نماز تمام کیے ان کی بات کو سن سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، یا کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ نماز کو پڑھتا رہے. مثال کے طور پہ ماں نے آواز دی، ان کو نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے آواز، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر ان کو پرابلم نہیں ہوگی، صبر کر لیں گی. تو مثال کے طور پہ آواز بلند کر دی، سورہ ہم کی تلاوت کی یا رکوع کی یا جو بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کسی کو اشارہ کر دیا، گھر میں کوئی بچہ تھا، کوئی ایسا موجود تھا دوسرا جو ان کی بات کو سن لے جا کر، تو اول
نماز ہی پڑھنا ہے. لیکن نہیں، کوئی اور نہیں ہے گھر میں، نماز میں جتنی بھی بلند میں پڑھوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو ختم کر سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں اور ان کی بات سننے کے لیے جا سکتا ہوں. یہ روایت سے ہمارے پاس احکام جو پہنچے ہیں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. لیکن مستحب کی نماز کے لیے، یہ واجب نماز کے لیے چیز حکم نہیں ہے، واجب عمل کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے. ماں آپ سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ رمضان کے روزے نہ رکھیے، ماں آپ سے نہیں کہہ سکتی مغرب کی نماز نہ پڑھیے، ماں آپ سے نہیں کہہ سکتی کہ مثلا فلاں کو نقصان پہنچا دیجئے، ماں آپ سے نہیں کہہ سکتی خمس نہ دو، زکوٰۃ نہ دو اگر واجب ہو گیا، یا حج پہ نہ جاؤ. یہ مسائل صحیح نہیں. ہاں مستحب عبادت کر رہے ہیں آپ، اور ماں کہ بھئی بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا تم اتنا بھوکا روزے نہ رکھو، مستحب روزے رمضان کے واجب روزے رکھنا، مستحب روزے نہ رکھو، تو آپ اس کے احترام میں روزے چھوڑ سکتے ہیں. اسی اطاعت کی وجہ سے خداوند عالم روزے رکھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ عطا کر دے گا. تو وہ مستحب عمل جو والدین کے لیے اذیت کا سبب بنے، وہ اگر بچہ چھوڑنا چاہے، اولاد چھوڑنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے ایسے معاملات میں. لیکن واجبات میں نہیں ہے. نماز کے سلسلے میں میں نے عرض کیا یہی بات باپ کے لیے بھی ہے، لیکن باپ کے لیے اتنی شدت نہیں. جیسے رسول سے کسی نے سوال کیا، روایت میں آیا ہے تو رسول نے کہا اپنی ماں کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی اطاعت کیا کرو. 3 دفعہ ماں کا نام لیا اور پھر کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو. تو ماں کا احکام کو شدت، اسی لیے علماء اس حدیث سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ 3 مرتبہ زیادہ ہے، 3 گنا مرتبہ اس کا ہے. لیکن دیگر روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا مرتبہ بھی کوئی کم مرتبہ نہیں، اس کی اطاعت بھی اسی طرح ہے. لیکن چونکہ ماں زیادہ اذیتوں کا برداشت کرتی ہے اولاد کی تربیت میں، 9 مہینہ حمل کرتی ہے، پھر 2 سال تک جس طرح سے پرورش کرتی ہے کہ ہم اپنی نجاست میں پڑے رہیں، اگر ماں ہم کو اٹھا کر پاک نہ کرے، صاف نہ کرے، تو احسان بھی اس کا زیادہ ہے ہمارے اوپر، اور لہٰذا اس کا احترام بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے. لہٰذا ہم ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک بیلنس، اسلام بیلنس کا مذہب ہے، آپ بیلنس کے ساتھ کریں، نہ ان کو اذیت ہو، نہ کسی تھرڈ پارٹی کو اذیت ہو، نہ واجبات آپ کے ہاتھ سے چھوٹیں، نہ مستحبات چھوٹیں. ایک بیلنس بنا کر اگر آپ چلیں زندگی میں تو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے. جزاک اللہ. اگر 2 سوال ہیں جو بہت آف دا ریکارڈ ہیں، اس میں ایک صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ لرزش ہوئی والدین کے حق میں اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے، اور ہمارے والدین دنیا سے گزر گئے، کس طریقے سے ادا کیا جائے اپنی اس لرزش کو، کیسے گناہ، کیسے توبہ کی جائے، کس طرح سے اس کو عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے؟ ہاں واقعاً یہ واقعاً ایک مثلا مقام کبھی اکثر انسانوں کی زندگی میں آتا ہے کہ والدین کی زندگی میں مثال کے طور پر کوئی غلطی کی اور احساس ہوتے ہوتے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اولاً تو کوشش کریں، بعض وہ ناظرین جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے کہ اس طرح کا عمل نہ کریں کہ بعد میں پچھتاوا ہو، اور اگر خدا نہ کردہ کسی سے ہو گیا ہے تو ابھی جا کر ان سے معافی کر لیں اور ان کی رضایت کو حاصل کر لیں. لیکن اگر ان سے رضایت حاصل کیے بنا وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پہلی چیز تو جیسے کہ عمل ایک توبہ میں ایک دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی پروگرام میں، شاید ظاہراً رمضان کے پروگرام میں، کہ توبہ تبھی ہے جب انسان 3 عمل انجام دے. پہلے توبہ کرے، پشیمان ہو، پھر توبہ کرے، استغفار کرے، اور پھر عدم تکرار. تو یہاں بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے کہ انسان پہلے پشیمانی کو، اظہار پشیمانی یہ کر رہے ہیں، اور استغفار کریں، اور پھر یہ طے کرنے کریں. اب یہاں پہ طے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو سفارشیں کی ہوں، جو وصیتیں کی ہوں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ صاحب اپنے والد یا والدہ جو بھی جن سے بھی ان کو اس پریشانی ہوئی تھی یا ان کو پریشانی ہوئی تھی، ان کی قبر پر جا کر ان کے ذریعے سے ان سے معافی طلب کر سکتے ہیں. والدین کی قبر پر جانا خود اپنے آپ میں ثواب ہے، اور ان کے لیے نیک اعمال انجام دیں جس کے نتیجے میں وہ راضی ہو، ان کی روح راضی ہو اور خدا بھی راضی ہو جائے، تاکہ یہ اس پشیمانی سے اور اس غم سے باہر آ سکے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آگا بالکل اب وقت نہیں ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور کیونکہ یہ گفتگو بہت اہم ہے ہم سب کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں. دعا کریں کہ اس سایہ دار شجر کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن کے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت کرے. بہت ضروری ہے اگلی قسط، اگلے پروگرام میں یعنی اگلی جو ایپیسوڈ میں ہم بہت اہم سوالات کریں گے، خاص طور سے کچھ اہم سوالات جو لوگوں نے کیے ہیں والدین کے سلسلے سے وہ ضرور کریں گے. اور ایک شیر کا جو حق ہوتا ہے، کس طریقے سے والدہ اپنے شیر کا حق مانگ سکتی ہے اور کیسے اسے معاف کر سکتی ہے. آپ ضرور دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام، کیونکہ شاید آپ کو
اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ جائیں. ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. آئیے اپنے وقت کے امام کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور سب مل کو جل کر ایک بار پھر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. ah